اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا نماز میں پڑھنا افضل ہے غیر نماز، اور قرآن مجید کا نماز کے علاوہ پڑھنا افضل ہے ذکر خداوند کریم سے۔ آج روزے کا وہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ جو مکروہات میں سے آتا ہے۔ ایک ہے مسواک کرنا، یعنی کسی لکڑی کو تر کر کے اس سے مسواک کرنا، یہ مکروہ قرار پائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے مکروہات کا، وہ یہ ہے کہ خوشبودار پودے کو، خوشبودار ساگ کو سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کھانا بناتے ہیں وہ پودینے اور دھنیے کے پتے کو مشام نہ کریں، اس کو مت سونگھیں ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو ہماری سورہ غاشیہ کے بارے میں ہے، جس میں روز قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، گناہگاروں کا انجام، جنت کے احوال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اونٹنی کو کیسے پیدا کیا گیا ہے وہ بات کی گئی ہے۔ آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ نبی کا کام نصیحت کرنا ہے، اور حساب اور کتاب کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ سورہ غاشیہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ جو اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا واجب یا نافلہ نمازوں میں، تو خدا اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اور روز قیامت جہنم کی آگ سے اسے امن عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصیہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے نہ ہوگا، جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہ بھوک کے کام آ سکے، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنی محنت اور ریاضت سے خوش بلند ترین جنت میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ۔ جہاں کوئی لغو آواز نہ سنائی دے گی، وہاں چشم جاری ہوں گے، وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، اور قطار
سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور بچھی ہوئی بہترین مسندیں ہوں گی. کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. لہذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو، مگر جو منہ پھیر لے اور کافر ہو جائے تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے اور ہماری ہی ذمے ان سب کا حساب ہے. آج سورہ فجر کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی کہ سورہ فجر جو مخصوص ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور اس سورے میں فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے. قوم عاد کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، انسان اور آزمائش کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، قیامت کی منظرکشی ہے اور انسان کے پچھتاوے کا ذکر ہے. روایت میں ہے کہ تم لوگ اپنی واجب نمازوں میں اور نوافل میں سورہ فجر کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورہ مخصوص ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور جو بھی اس سورہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا رہے گا خدا اس کو قیامت کے روز حضرت امام حسین علیہ السلام کے درجے میں محشور کرے گا اور انہی کے ساتھ ان کے درجے میں وہ جنتی قرار پائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگی. بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے. الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستون والے، ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ وانعمہ فیقول ربی اکرمن. جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے. بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کی طرف اس
کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنِّنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھاتے ہو اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّهُ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔